جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امراوتی کا تبلیغی اجتماع چل رہا ہے۔ یہ تبلیغی اجتماع 18 فروری کو شروع ہوا تھا اور آج 20 فروری ہے۔ آج اس اجتماع کی دعا ہو گئی ہے۔ آج آخری دن تھا۔ کل 19 فروری تھی۔ کل تقریباً وہی غالباً عصر کے بعد مولانا محمود علی صاحب نے بیان کیا تھا۔ اس بیان میں بتایا تھا کہ جناتوں کی 11 جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، اور وہ جماعتیں جو نکلی ہیں ان میں سے ایک جماعت امراوتی آئی ہے، یعنی امراوتی میں تبلیغی اجتماع چل رہا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت ہمارے یہاں امراوتی میں بھی آئی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے اورنگ آباد کا بھی اجتماع ہوا تو اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ بھئی یہاں پر فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور آج یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جناتوں کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے۔ تبلیغی جماعت میں کتنی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح آئے دن کبھی دیکھو مولانا سعد صاحب کو اوپر چڑھانے کے لیے، ان کو آسمان کی بلندی پر پہنچانے کے لیے ان کے بارے میں لوگ طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہم نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب حق پر ہیں، سچ پر ہیں، اور شعراء والے گمراہ ہیں۔ یہ دیکھیے، مطلب جو مولانا سعد صاحب کے چاہنے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا اس طرح سے کہنا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا سعد صاحب کے بارے میں فرمایا کہ وہ حق پر ہیں، اور علماء حق کی جانب سے کچھ اعتراضات آئیں گے تو مولانا سعد صاحب کو ہٹنا نہیں چاہیے، ڈگمہ لگانا نہیں چاہیے۔ اب آپ خود بتائیے کہ یہ خواب کس نے دیکھا؟ ایک جاہل نے دیکھا، اور اس طرح کا دیکھا نہیں ہے بلکہ اس طرح کا اس نے خواب اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ یہ مصنوعی خواب ہے، بنا لیا ہے، گڑھ لیا ہے، اور یہ جھوٹا خواب ہے۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کو اوپر بہت زیادہ اہمیت دینے کے لیے، مدرسوں سے زیادہ ایک عالم سے بھی زیادہ، مفتی سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے اب اس طرح کی باتیں لوگ گڑھنے لگے ہیں کہ تبلیغی اجتماع میں فرشتے شرکت کر رہے ہیں، جنات شرکت کر رہے ہیں۔ اس سے کیا نتیجہ؟ پہلی بات تو یہ سراسر اس طرح کی باتیں سے جھوٹ ہوتی ہیں، اور دوسری بات ان تمام باتوں سے کیا نتیجہ کہ تبلیغی جماعت کو اوپر چڑھانے کے لیے، اوپر کرنے کے لیے، اور اس کا مقام کیا ہے سب پہچاننے کے لیے جھوٹ بولا جائے یا اس طرح کی باتیں کری جائیں۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ یہ کیا جائے۔ خیر، جو کچھ بھی ہے، تو اب وہاں پر میں کچھ لوگوں سے تحقیق بھی کروں گا، کیونکہ میرے جاننے پہچاننے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں اجتماع میں گئے ہیں، تو میں اس بات کی تحقیق کروں گا کیا مولانا محمود صاحب نے اس طرح کا بیان دیا ہے، اور اگر دیا ہے تو کیا وہ جو جماعت آئی ہوئی تھی تو کیا ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی امیر بھی ہوگا، تو کیا اس امیر سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیسے کیا معاملہ ہوا ہے؟ تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری کرنے کی کوشش کروں گا۔